آیت نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل مت ٹھہراؤ۔ اللہ کی تخلیق دیکھو، کائنات کا انتظام دیکھو، خلق بھی اللہ کی، تخلیق اللہ کی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ نے بنایا۔ جب ایک معمولی کاغذ، ایک معمولی گلاس کسی کے بنائے بغیر نہیں بن سکتا، تو کس قدر حماقت ہے یہ سوچنا کہ ساری کائنات بن گئی کسی بنانے والے کے بغیر۔ تخلیق بھی اس کی ہے، ساتھ ساتھ حکم بھی اسی کا ہے، اسی کا حکم سب پہ چلتا ہے۔ زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا اور آسمان کو اوپر تان دیا اس نے۔ بہت سی آفات سے، بہت سی مشکلات سے ہمیں بچا لیتا ہے، جیسے عمارت ہمیں بچاتی ہے بہت سی مشکلوں سے، اسی طرح آسمان ہمیں بچا لیتا ہے بہت سی آفتوں سے۔ اسی آسمان سے بارش برستی ہے، طرح طرح کی غذائیں ہمارے لیے زمین سے اگتی ہیں۔ ثمرات کا ذکر کیا۔ ثمر کہا جاتا ہے کسی چیز کا فائدے مند حصہ، جیسے اولاد کیا ہوتی ہے؟ انسان کا ثمر۔ ہم کہتے ہیں نا محنت کا ثمر، محنت کا پھل، محنت کا فائدے مند حصہ۔ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے کیا، تو کیا کرو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا مد مقابل مت بناؤ۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے مشرک جو دوسری ہستیوں کو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں ایتھیسٹ۔ آپ کہیں گی ایتھیسٹ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو مد مقابل کہاں سے بناتے ہیں؟ وہ دراصل اپنی خواہش کو اللہ کا مد مقابل بنا کر کھڑا کرتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کو ماننے سے تو ذمہ داری آتی ہے انسان کے اوپر، سینس آف رسپانسبلٹی کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کو نہ ماننے سے لگتا ہے ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں، ہم پورا دن سوتے رہیں، ہم کسی کا حق نہ ادا کریں، میاں اور بچے رولیں، ماں باپ جو ہیں وہ ہماری توجہ کے منتظر بیٹھے رہیں، کیوں کسی کو دیکھیں، میری مرضی میں جو کروں، خود غرضی، اپنے خول میں بند ہو کر بیٹھ جانا، ہر ذمہ داری سے آزادی، لیکن توقع یہ بھی کہ ساتھ ساتھ مجھے کھانا ملتا رہے، سانس آتا رہے، نیند آتی رہے، لیکن خواہش کی پیچھے چلتی رہوں، خواہشات کو پورا کرتی رہوں۔ تو ایتھیسٹ بھی دراصل اپنے آپ ہی کو اللہ کا مد مقابل بنا کر کھڑا کر دیتا ہے، خود اچھی طرح جانتا ہے کہ اپنا سانس وہ خود نہیں لا سکتا۔ اگر اللہ نہیں ہے تو بتائے نا اس کا سانس چل کیسے رہا ہے، اگر اللہ نہیں ہے تو وہ بتائے نا کہ اس کا دل دھڑک کیسے رہا ہے، خود کو اپنا دل دھڑکا کے تو دکھائے۔ نہ وہ سانس لینے پر قادر ہیں، نہ اپنا سانس بند کرنے پر قادر ہیں۔ یہ تو آٹونومس سسٹم ہے باڈی کا جو چل رہا ہے۔ جو انداد لفظ ہے یہ ند کی جمع ہے، مد مقابل، اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دینا۔ انسانوں نے کیا کیا کہ آسمان کا الگ خدا بنا دیا، کھیتوں کی الگ دیوی بنا دی، جس چیز کو اپنے سے زیادہ طاقتور دیکھا اس سے مروب ہوا، امپریس ہوا، اس کے آگے بچ گیا، اس کو سجدہ کرنے لگ گیا۔ لوگوں نے سورج کی پوجا کی، چاند کی پوجا اسی لیے کی۔ تو فرمائے کہ اللہ کے لیے مد مقابل مت بناؤ، اللہ اس قابل ہے کہ تم اللہ سے امپریس ہو۔ ہر چیز تم دیکھو کس قدر زندگی بخشنے والی اللہ نے بنائی ہے تمہارے لیے۔ اندادن اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے ندہ، نون دال دال، ندہ۔ ندہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو بس منہ اٹھائے کسی بھی رخ پر بھاگ نکلتا ہے، ڈائریکشن لیس، کہیں بھی دوڑ پڑتا ہے ادھر یا ادھر۔ آگے فرمایا